اسی لمحے اس کے ذہن میں آندھیاں چلنے لگیں۔ 25,000 روپے، آپریشن، بچے کی زندگی، یہ لفظ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ پھر ایک لفظ تھرکنے لگا، حج حج حج۔ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ ایک طرف ایک جاگنے والی زندگی تھی اور دوسری طرف موت کی طرف بڑھتی ہوئی زندگی کی آخری اور سب سے بڑی خواہش۔ ایک اپنے لیے تھی اور دوسری کسی اور کے لیے۔ اسے باپ کے الفاظ یاد آ گئے، اللہ سے عشق کے لیے اس کے بندوں سے عشق، اور عشق میں حساب کتاب تو نہیں ہوتا، اور حساب کتاب میں بھی ننھا پودا گرنے والے دیمک زدہ درخت سے بھاری ہوتا ہے۔ مشکل سے صحیح الہی بخش فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے جوان لڑکے سے کہا، مت رو، اللہ بہتر کرے گا، لیکن پہلے تجھے میری ایک بات ماننا ہوگی۔ جوان آدمی اسے پر امید نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو یہاں درخت کے نیچے سونے کی کوشش کر، سو گیا تو انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ نہ پوچھنا کہ کیسے حل ہوگا۔ جوان آدمی لیٹ گیا۔ پریشانی میں نیند تو رات کو بھی نہیں آتی، لیکن اس وقت الہی بخش نے بات ہی ایسی کی تھی کہ وہ 5 منٹ میں سو گیا۔ الہی بخش اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا، اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 30,000 روپے تھے جو اس نے حج کے لیے رکھے تھے۔ الہی بخش نے لڑکے کو اٹھایا۔ لڑکا اٹھا تو الہی بخش نے کہا، انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل ہوگا، بس میری ہدایت پر عمل کر، بسم اللہ پڑھ، سیدھا درخت کی طرف چل، ہر درخت کی جڑ دیکھتا رہ، انشاءاللہ 7 درخت پورے ہونے تک تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جوان آدمی اٹھ کھڑا ہوا، لیکن یاد رکھنا کہ اس واقعے کا ذکر کسی سے مت کرنا، اور کسی کو نہ بتانا کہ تم مجھ سے ملا تھا۔ جوان آدمی بسم اللہ پڑھ کر آگے چل پڑا اور قطار میں لگے ہر درخت کو غور سے دیکھتا رہا، بلکہ وہ جھک کر ٹٹولتا بھی تھا۔ 5ویں درخت تک پہنچ کر ٹٹولنے کی ضرورت نہیں رہی، کپڑے کی وہ پوٹلی دور سے ہی پڑی نظر آ گئی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر بے تاب ہو کر پوٹلی کھولی، اس میں نوٹ ہی نوٹ تھے۔ 30,000 روپے، جا بالکے بیٹے کا علاج کرا، اللہ اسے زندگی دے، اس کے ٹھیک ہونے سے پہلے یہاں مت آنا۔ جوان آدمی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بھاگتا ہوا پہاڑی پر سے اترنے لگا۔ وقت سست رفتاری سے گزرتا رہا۔ الہی بخش کی صحت خراب تر ہوتی گئی، لیکن معمول ویسے ہی چلتا رہا۔ حج کے دن قریب آ رہے تھے۔ ایک دن مبشر نے پوچھا، ابا تم نے حج کا کیا کیا؟ الہی بخش سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے ابا، خیر تو ہے؟ بیٹے تو سمجھ لے کہ میرا حج ہو گیا، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ الہی بخش نے دبے دبے لہجے میں کہا، میں سمجھا نہیں ابا، پیسے خرچ ہو گئے بیٹا۔ کوئی بات نہیں ابا، مبشر نے کہا، پیسوں کی فکر نہ کر ابا، اگلے سال صحیح۔ الہی بخش کا دل شکر سے معمول ہو گیا۔ اللہ نے کیسی سعادت مند اولاد دی تھی۔ حج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی الہی بخش کی حالت بہت بگڑنے لگی تھی، اور وہ اس قدر بیمار ہو گیا کہ بستر سے لگ گیا۔ اسے خیال آیا کہ اس حالت میں وہ حج کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے اندر ایک طمانینت پھیل گئی، جو ہوا تھا اسی میں بہتری تھی، اللہ بہترین رہنمائی فرماتا ہے۔ ہاجرہ دن رات اس کی دیکھ بھال کرتی رہی، بیٹے بھی خدمت کرتے رہے، لیکن الہی بخش جانتا تھا کہ اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ بقرہ عید سے 2 دن پہلے یہ حال ہو گیا کہ وہ بنا سہارے کے چل بھی نہیں سکتا تھا۔ عید کے دن الہی بخش بہت مضطرب تھا۔ اصرار کر کے وہ عید کی نماز پڑھنے گیا۔ اس نے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ گھر پہنچا تو وہ بے حد نڈھال تھا۔ کچھ دیر لیٹا رہا، پھر اچانک اٹھ بیٹھا۔ وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ مزمل نے اسے تھام لیا۔ کیا بات ہے ابا، مجھ سے کہو، کام ایسا ہے بیٹے کہ خود ہی کرنا ہے۔ الہی بخش اتنا کہتے ہی وہ ہانپ گیا۔ مجھے شاہ صاحب سے ملنے جانا ہے بیٹے، ڈیرے دی ونڈی۔ وہ تو بہت دور ہے ابا، میں انہیں بلا لاتا ہوں۔ الہی بخش کا ہاتھ اٹھا، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ نہیں بیٹا، میں گستاخی نہیں کر سکتا، تو نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ ابا تمہاری حالت ایسی ہے، میں جا سکتا ہوں اور جاؤں گا، تو مجھے لے چل۔ الہی بخش گڑ گڑانے لگا۔ مزمل نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ عمر بھر اطاعت کرنے والی ہاجرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ انکار کیسے کر سکتی تھی؟ ٹھیک ہے ابا، میں گاڑی لے آتا ہوں۔ نہیں بیٹے، مجھے پیدل جانا ہے۔ مزمل اسے سہارا دے کر باہر لے آیا۔ الہی بخش کو ہر چند قدم بعد رکنا پڑتا۔ ہر بار وہ رکتا تو بیٹے کے چہرے کو غور سے دیکھتا، لیکن سعادت مند بیٹے کی پیشانی پر کوئی شکن نظر نہ آتی۔ دھوپ چڑھ رہی تھی۔ انہوں نے آدھے سے کچھ زیادہ فاصلہ طے کر لیا تھا۔ سامنے سے فرید شاہ آتے نظر آئے۔ وہ الہی بخش اور مزمل سے عید ملے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں باجی سرکار؟ تمہاری طرف ہی آ رہا تھا الہی بخش، پتہ چلا تم بیمار ہو۔ الہی بخش کا دل لرزنے لگا۔ مجھے گناہگار کر رہے ہیں باجی سرکار، کیسی باتیں کرتے ہو؟ اس حال میں میرے پاس آ کر تم مجھے گناہگار کر رہے ہو؟ کیا میں تم سے ملنے نہیں آ سکتا؟
میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں۔ اب کیا ارادہ ہے؟ آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلوں گا۔ شاہ فرید نے محبت کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت ضد کرتے ہو، چلو میں تمہیں لے چلوں۔ الہی بخش تن کر کھڑا ہو گیا جیسے جسم میں نئی روح پھونکی گئی ہو۔ الہی بخش نے مزمل سے کہا، بیٹے تو گھر چلا جا، اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت نہیں۔ شاہ فرید نے کہا، الہی بخش کو خود لے آؤں گا میں۔ مزمل نہ چاہتے ہوئے بھی واپس چلا گیا۔ شاہ فرید الہی بخش کو سہارا دے کر اپنے گھر کی طرف لائے۔ انہوں نے اسے پلنگ پر بٹھایا اور تواضع کی، لیکن اس کے اصرار کے باوجود الہی بخش لیٹنے کو تیار نہیں تھا۔ باجی کل 11 تاریخ ہے، مجھے یاد ہے الہی بخش، ہمیشہ یاد رہتا ہے، شاہ فرید نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ پھر بھی باجی یہ میرا فرض ہے، دعوت دینے آیا ہوں۔ ایک بات بتاؤں الہی بخش، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ الہی بخش نے گہری سانس لی اور کہا، زندگی کام آ گئی سرکار، موت آسان ہو گئی۔ اس نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، اتنا کہ ہچکیاں بن گئی۔ میں اس قابل تو نہیں تھا سرکار، اللہ کی دین ہے، اس کا کرم ہے، اب مجھے زندگی سے کچھ نہیں چاہیے۔ سجاد حسین نے اسے پانی لا کر دیا۔ اس کی کچھ طبیعت سنبھلی، وہ دیر تک شاہ صاحب کی باتیں سنتا رہا۔ خود وہ بہت کم بولا۔ اس نے 1 منٹ کے لیے پیٹھ نہیں لگائی۔ الہی بخش اب بولو تو میں تمہیں گھر لے چلوں۔ الہی بخش اٹھ گیا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے شاہ صاحب کے بیٹوں کے ہاتھ بڑی بے تابی سے چومے۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے دیوار کو بڑی محبت سے چھوا۔ اس کے ہونٹ یوں ہلے جیسے وہ دیوار سے کچھ کہہ رہا ہو۔ دیوار پر رنگ اسی کا تھا۔ باہر نکلا تو وہ جھکا۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ کو چھوا۔ اس کے ہونٹ پھر سے ہلے۔ راستے میں اس نے شاہ صاحب سے کہا، ایک بات میں بھی کہوں باجی؟ کہو الہی بخش۔ اب میں شاید یہاں کبھی نہ آؤں، اصل میں آپ کو آخری سلام کرنے آیا تھا۔ اللہ تمہیں بہت عمر دے الہی بخش، ایسی باتیں نہیں سوچتے۔ الہی بخش نے کچھ نہیں کہا۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے کہا، باجی میرے گھر نہیں آئیں گے؟ کیوں نہیں؟ الہی بخش کی آواز توانا ہو گئی۔ وہ چیخ چیخ کر ہاجرہ اور بیٹوں کا تاکید کرتا رہا، شاہ صاحب کی تواضع کریں۔ ان کے جانے کے بعد الہی بخش اچانک نڈھال ہو گیا۔ رات ہوتے ہوتے اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ بیٹے ڈاکٹر کو بلانے پر باضد تھے، لیکن اس نے انہیں روک دیا۔ کل تک اگر میں ٹھیک نہ ہوا تو پھر ڈاکٹر کو بلا لینا، اب تم لوگ میرے پاس بیٹھو۔ ہاجرہ پاؤں دبانے لگی۔ مبشر سر سے ہلا رہا تھا۔ مدثر اور مزمل ہاتھ سے ہلا رہے تھے۔ دیکھو کوئی قیامت تک نہیں جیتا، کوئی ساری عمر اپنوں کے ساتھ نہیں رہتا، اس نے کہا۔ میری کچھ باتیں غور سے سنو اور یاد رکھنا۔ ہاجرہ چپکے چپکے رونے لگی۔ دیکھو لوگ مجھے پہاڑی پر دفن کرنا چاہیں گے، لیکن ایسا نہ کرنا، مجھے گاؤں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ میرا پیغام سب کو دے دینا کہ میری قبر پر صرف فاتحہ پڑھیں، اسے مزار نہ بنائیں، شرک نہ کریں۔ میں کسی قابل نہیں تھا، صرف دل آزاری سے بچنے کے لیے جھوٹا پیر بن گیا تھا۔ اور میرے بیٹوں، یہ لنگر کا سلسلہ بھی بند کر دینا۔ تمہیں میں جو ہمیشہ سمجھاتا رہا ہوں وہی کرنا، بڑوں سے محبت اور بڑے لوگوں کی عزت اور سادات کا احترام، اور ہاں میرے ہر معاملے میں باجی سے مشورہ کرنا۔ تم سب بھی میری کوتاہیاں معاف کر دینا اور دوسروں سے بھی کہنا، میری مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا اور دوسروں سے بھی کروانا۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ مبشر نے دیکھا تو وہ سو گیا تھا۔ اس نے اشارے سے دوسروں کو بتایا تو تینوں بھائی دبے پاؤں باہر نکل گئے۔ صرف ہاجرہ اس کے پاؤں دباتی رہی۔ پاؤں دباتی دباتی وہ خود بھی سو گئی۔ صبح وہ اٹھی تو الہی بخش اس وقت بھی سو رہا تھا۔ اس نے الہی بخش کا چہرہ دیکھا تو وہ بہت پرسکون اور صحت مند لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہو۔ ہاجرہ کو احساس ہوا کہ وہ بے حس و حرکت ہے۔ اس نے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا تو وہ برف سی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ پنچھی پنجرہ توڑ کے کب کا اڑ چکا تھا۔